اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر کیا۔ ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کی آزمائشیں، ان کی مصیبتیں، وہ ساری چلتی چلتی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے لے کے آگے تک، ان کی شادی کے بعد تک کا ہم نے تذکرہ کیا پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کام جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک جاری کر دیا، رہتی دنیا تک اس کو جاری اور ساری اور اس کو مقام اور مرتبہ دے دیا، وہ ان کا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا ہے۔ انہوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کو بنایا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے اور ساتھ دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ نیک عمل قبول فرما لے۔ کیسا پیارا منظر ہے، کیسا پیارا انداز ہے۔ باپ مصری ہے، بیٹا مزدور ہے، اور مصری اور مزدور دونوں اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، دونوں اللہ کے مقدس نبی ہیں، پیارے سونے نبی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے دو نبی اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ پتہ چلا بڑا نیک کام ہے، بہت بلند کام ہے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اللہ کے گھر کو بنانا، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنا۔ اور اس کے بعد جب گھر کو بنا لیا، اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں اس گھر کی صفائی کیجئے، اس گھر کو صاف ستھرا رکھیے، زائرین کے لیے، حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ابراہیم اعلان کر دو لوگوں میں کہ ادھر آؤ حج کرو۔ آج کل حج کا موسم شروع ہو گیا، لوگ دھڑا دھڑ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ تو ہماری حکومتوں نے مہنگائی کی، اس بار تو کہتے ہیں حج کا کوٹا پورا ہی نہیں ہوا، ہمیں واپس اسی طرح دینا پڑا ہے کچھ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں کر دے ادھر جانے کے لیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، کہتے اللہ کہہ تو میں رہا ہوں، اعلان تو کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ سنیں گے، کتنے لوگ میری آواز پہ لبیک کہہ کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کا گھر بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ میں نے یہ گھر تو بنایا ہے، ادھر میں نے آل اولاد کو بھی چھوڑا ہے، تو اس گھر کو امن والا گھر بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا گھر بنایا، ایسا امن والا گھر بنایا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہوئے اور اعلان کیا لوگوں یہ اللہ کا گھر حرمت والا گھر ہے، اس کا کسی نے پتہ بھی نہیں توڑنا، آج کے بعد اس کا کسی نے پتہ بھی نہیں توڑنا، آج کے بعد ادھر کے جانور کو کسی نے تکلیف نہیں دینی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑے سے وقت کے لیے آج کے دن میں کچھ ٹکڑے میں میرے لیے رب نے حلال کیا ہے، اس کے بعد قیامت تک کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے اندر خون بہائے۔ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، اس کی یہ حرمت ہے، اس کی یہ شان ہے، جو اس گھر میں پناہ لے لے گا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ قاتل ہو، وہ جو بھی ہو، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہیں کی جائے گی، اس کو امن مل جائے گا، وہ امن میں آ جائے گا۔ یہ امن والا گھر ہے۔ ھذا البلد آمنا، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں اس کے اندر سے اصغر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیں، ضرورت کی گھاس ہے، کچھ گھر وغیرہ کی چھتیں اس کے ساتھ ڈالی جاتی ہیں، جانوروں کے استعمال میں ہے، اللہ کے رسول اس کی اجازت دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔
اس کے اندر کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ ادھر کا جانور کہیں پھر رہا ہو آپ اس کو ڈانٹ کے کہیں اور بھگا بھی نہیں سکتے۔ ادھر آپ دیکھیں گے جو لوگ گئے ہیں، اللہ ہمیں بھی لے جائے، ادھر دیکھا ہوگا بہت سے کبوتر، بہت سے جانور پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، تہوی علیہم، وہ اس کی طرف آ جائیں، وہ اس کی طرف پلٹ آئے، اس گھر کی طرف اللہ وہ لوگ آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرنا تھا، اللہ نے پورے جہانوں کے دلوں کے اندر کعبۃ اللہ کی محبت ڈال دی۔ آج کل آپ کسی سے پوچھ لیں کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، 3 وقت کا کھانا پورا نہیں ہوتا، اس کو کہو بھائی خواہش کیا ہے، کہنا یار اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، مکہ جانا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، طواف کر رہی ہے، ساتھ روتی چلی جا رہی ہے، پوچھنے والے کہتے ہیں اماں اتنا کیوں رو رہی ہے، اور کہتی کہ اللہ کو، اللہ میں ادھر آئی ہوں میری دعائیں قبول کر لے، ایک الگ سے انداز میں لگی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے کیوں مانگ رہی ہو، انداز تھوڑا سا بہتر کرو، اپنے رب سے مانگ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتی تینوں کی پتا کنی دیر لوکاں دے پانڈے صاف کر کر کے آدھے تھے آئی ہیں کہ اللہ مجھے موڑ دے گا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ساری زندگی کی کمائی جمع کرتے ہیں، اس لیے میں نے اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ نے قبول کی، اس کو امن والا گھر بھی بنایا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور اس کے بعد آگے چلیے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سونا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پاک سرزمین کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے نبی علیہ السلام زندگی کا ایک طویل حصہ مکہ کے اندر رہتے ہیں۔ مکہ کے اندر رہنے کے بعد جب ظلم و جبر سے تنگ آ گئے، جب مکہ والوں کی عیاشیوں اور ان کے ظلم و جبر سے تنگ آئے، رات کے اندھیروں میں ابو بکر کے ساتھ نکلتے ہیں، مکہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، کہتے بیت اللہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا۔ میرا نبی کہہ رہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ نے اپنے سونے نبی کے دل میں ایسی محبت ڈالی، بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اے بیت اللہ اگر تیرے رہنے والے جانے پہ مجبور نہ کرتے، میں تیرے شہر کے علاوہ کسی شہر میں بھی سکونت اختیار نہ کرتا، تیرے ادھر کے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اب مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ اگلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ادھر کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ پچھلے جمعے بھی یہ بات بیان کر دی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا پیارا شہر، اتنا اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا اس جگہ کو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں، میرا رب کس کی قسم اٹھائے، وہ چیز اللہ اکبر چھوٹی اور گھٹیا نہیں ہو سکتی۔ انسان ہے، انسان اس چیز کی قسم اٹھاتا ہے جس کی اس کے نزدیک بڑی ویلیو اور قدر ہے۔ کہتا میں اپنے پیو دی قسم چک رہا، اپنی ماں کی قسم اٹھا رہا ہوں، میرا رب پروردگار بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ اپنے گھر کی کعبۃ اللہ کی قسم اٹھا کے لوگوں کو باتیں سمجھا رہا ہے۔ پتہ چلا بڑا مقام ہے، اللہ نے ادھر کا بڑا مرتبہ اور شان رکھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ ہے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ان کو مقام کیوں دیا؟ اللہ نے صفا اور مروہ کی اتنی زیادہ شان کیوں بنائی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کی شان بنانے کی وجہ اماں جی ہاجرہ ام اسماعیل علیہ السلام کا ادھر سفر کرنا ہے، اس کے اوپر صفا مروہ کی چکر لگانا ہے،
صفا پہ دوڑتی ہیں، مروہ پہ دوڑتی ہیں اور اللہ اکبر لوگوں کو پیغام دے رہی ہیں، لوگوں کو بتا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایسا جاری ہوا، رب نے رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو پیغام دے دیا، تمہارا عمرہ حج قبول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک صفا اور مروہ کے اسی طرح چکر نہیں لگاؤ۔ جہاں جہاں ام اسماعیل دوڑی ہے، جہاں جہاں دوڑ کے سفر کیا ہے، مکہ کی انتظامیہ نے ادھر لائٹنگ کی ہے، ادھر بتایا ہے کہ اس جگہ پہ آپ نے بھی دوڑ کے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا تذکرہ اس طرح دنیا کے اندر جاری اور ساری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو دنیا کے اندر مقام اور مرتبے دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو عزت اور مقام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کا روح زمین پہ پہلا گھر کون سا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنایا گیا ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے۔ ثواب کی نیت سے 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیسری میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ محترم بھائیوں، 3 مساجد جن کی طرف ثواب سے سفر کیا جو ثواب کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے۔ مساجد تو بہت سی ہیں، مقامات تو بہت سے ہیں۔ ادھر ہمارے کہتے ہیں کچھ لوگ درگاہوں، آستانوں، آلیوں پہ سفر کیا جائے تو ثواب ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ 3 مساجد کی طرف سفر کرنے سے ثواب ملتا ہے، بس اس کے علاوہ کسی مسجد کی طرف نہیں۔ ہاں وہ الگ ثواب ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث میں آئے ہیں مسجد کی طرف سے قدم چل کے آؤ، قدم قدم پہ ثواب، اور اسی طرح مختلف اور چیزیں جو آئیں وہ الگ ہے۔ لیکن کوئی بندہ ادھر سے چلے کہے میں کراچی کی فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، نماز کا ثواب ملے گا، یہ سفر کا ثواب کوئی نہیں ہے۔ مسجد ادھر بھی ہے، ادھر ثواب نماز پڑھے۔ کوئی کہ بیریا ٹاؤن کی بڑی مسجد میں نماز پڑھوں گا، فیصل مسجد میں نماز پڑھوں گا، ثواب نہیں ہے۔ ثواب اس وقت ہے مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، ان تینوں مساجد میں سے کسی کی طرف سفر کرے اور اس کے اندر نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حرمین شریفین کو اللہ نے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اللہ نے ان کی شان کو بلند و بالا کیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام میں نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ 1,00,000 نماز عام مساجد میں پڑھی جائے اور مسجد حرام کی 1 نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ نے یہ مقام دیا ہے، یہ شان دی ہے۔ لوگ ایسے ہی نہیں کھینچے جاتے، لوگ ایسے ہی نہیں بیت اللہ کی طرف سفر کرتے، اتنا لمبا اتنا خرچہ کر کے سفر کر کے جاتے۔ اللہ نے ادھر مقام اور مراتب بڑے اونچے دیے، پھر وہ اللہ کا کیسا گھر ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یمن کے اندر اہل حبشہ کی حکومت ہے، بہت جیلس ہوتے ہیں کہ مکہ کے اندر بیت اللہ میں لوگ جاتے ہیں، ادھر کاروبار بڑے وسیع ہیں، ادھر لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے، ادھر کی تجارت بہت اچھی ہے، ہمارے پاس ایسا کیوں نہیں؟ وہ کہتے کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا، ایک کلیسا بنایا بڑی شان و شوکت والا، تاکہ لوگ اس کی طرف بھی مائل ہوں اور بھاگ دوڑ کے اس کی طرف بھی آئیں۔ وہ چند عیسائی تھے، کچھ آتے تھے کچھ پھر بھی نہیں آتے تھے، وہ ان کا کامیاب نہ ہو سکا۔ ہوا کچھ اس طرح، عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں بھی موجود ہے، ہوا کچھ اس طرح کہ ادھر کسی نے پخانہ کر دیا ان کے کلیسے کے اندر۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، ابرا اس کا نام تھا، لشکر تیار کرتا ہے، 60,000 یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے کوئی لشکر کی تعداد ہے، اتنا بڑا لشکر تیار کر کے کہتا ہے بیت اللہ پہ حملہ کروں گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بیت اللہ کو ڈھا دوں گا، ختم کر دوں گا،
اس کا نام مٹا دوں گا، اس کی طرف لوگ آتے ہیں، ہماری طرف آتے نہیں۔ بہرحال سفر شروع کرتا ہے، لشکر جرار ہے، بہت بڑا لشکر ہے، درمیان میں آنے والی بڑی بڑی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کرتا ہے، جو آگے سے اس کو منع کرتا ہے اس کو تیس و نبوس کرتا ہوا آگے آ کے مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالتا ہے، ادھر بیٹھ جاتا ہے، ادھر مار لوٹ کرتا ہے، لوٹتا ہے، لوگوں کی املاک لیتا ہے۔ اسی طرح اس وقت کعبہ کے متولی اعظم ہیں عبد المطلب، اللہ اکبر، ان کو پتہ چلا اس طرح لشکر آیا ہے، کوئی ممانعت نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹ اپنے قبضے کے اندر کر لیتا ہے۔ اب رہا ظالم، 200 اونٹ عبد المطلب کے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور کہتا ہے آؤ، اگر کسی نے بات چیت کرنی ہے، کوئی مکالمہ کرنا ہے، آج کے زبان میں کہوں تو کہتا آؤ مذاکرات کر لو، کچھ میری مان لو، کچھ میں آپ کی مان لیتا ہوں۔ عبد المطلب چلے گئے، جا کے کہتے ہیں، وہ سوچ رہا تھا منتیں سماجتے کرے گا، کہے گا ہمارے گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ہم تمہارے ٹیکس دیں گے، بڑا کچھ وہ سوچ رہا تھا۔ عبد المطلب آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں میرے 200 اونٹ مجھے واپس دے دو۔ وہ کہتا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، تم اس کی بڑی عزت و احترام کرتے ہو، اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی، میں تو اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اس کو ختم کرنے کے لیے، ریزہ ریزہ کرنے کے لیے استغفر اللہ آیا ہوں، تم نے اس کی بات کیوں نہیں کی؟ آگے سے جواب بڑا پیارا دیا، کہتے ہیں بات سن، یہ جو اونٹ ہے اس کا مالک میں ہوں، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ رب جانے، اس کا کام جانے، وہ اس کی حفاظت رب خود ہی کر لے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں تیرے ساتھ باتیں کرنے کی۔ وقت گزرتا گیا، ارادہ کرتا ہے میں بیت اللہ پہ آج حملہ کروں گا، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں رب کی حکمتوں پہ، رب کی دانائیوں پہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے پاس سے فیصلے کرتا ہے، جب اپنی طرف سے کوئی کام کرتا ہے تو میرا رب کیڑی سے ہاتھی مروا دیتا ہے، میرا رب پرندے اڑاتا ہے۔ الم تر کیف، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ فیل نازل کر دی۔ اللہ اکبر، کیا تم نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کی طرف کس طرح وہ آئے تھے، کیسے جاہو جلال تھے؟ اللہ کہتا ہے میں نے سمندر کے پاس سے پرندوں کے ریور اٹھائے، پرندے اڑے، گروہ کے گروہ، جتھے کے جتھے، اپنی چونچوں میں، اپنے پنجوں میں کینکریاں اٹھا کے، اللہ اکبر، کینکریاں اٹھا کے لائے، ان کے اوپر پھینکی۔ اللہ کہتا ہے ایسے ہو گئے جیسے کوئی بوسا ہوتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اللہ کہتا ہے پتھر مارتے تھے نوکوں والے ان کو، ایسے ہو گئے جیسے کوئی بوسا ہوتا ہے۔ حافظ عبدالسلام صاحب اپنی تفسیر میں ادھر لکھتے ہیں، کہتے ہیں جیسے گائیں چارہ کھانے کے بعد پخانا یعنی بوسا کرتی ہے، ایسے ہو گئے وہ۔ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی مار ہے، اللہ کی مار جس کے اوپر آتی ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہو جاتی ہے، وہ پھر پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہس و نبوس کر دیا، اپنے گھر کی حفاظت کی، اپنے گھر کو بچا لیا۔ آئیے ادھر ایک بات سمجھیے، یہ اللہ کے گھر ہے، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے، رب خود ہی کر لے گا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے مسجد کے ساتھ میں تعاون کرتا ہوں، مسجد کو میں چلاتا ہوں، مسجد کے لیے میں کچھ کرتا ہوں تو مسجد کا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے 2 سونے نبیوں کو حکم دیا تھا مسجد کی تعمیر کرنے کا، اپنا گھر بنانے کا۔ ہم کیوں نہیں بناتے؟ ہم کیوں نہیں مسجد کے ساتھ محبت کرتے؟ ہم کیوں نہیں مسجد کے ساتھ پیار کرتے؟ ہمارا مسجدوں کے ساتھ پیار کتنا ہے، ہم مسجدوں سے الفتیں کتنی کرتے ہیں۔
اللہ اکبر. اور ادھر سے یہ تو مکہ کی شان اور مراتب تھے، اگر مدینہ کے بیان نہ کریں تو بات مکمل نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے مکہ کو بڑی شان مرتبے دی، بڑے مقام دیے. ایک بات ادھر یاد رکھ لیں کہ حج اور عمرے کے جو سارے فرائض ہیں وہ مکہ کے اندر ہیں، مدینے میں کوئی نہیں ہے. مدینے میں لوگ محبت سے جاتے ہیں، عقیدت ہے، پیار ہے، میرے نبی کا گھر ہے، میرے نبی ادھر رہے ہیں. اللہ کے رسول کو مدینے سے بڑی محبتیں تھیں، ہمیں بھی بڑی محبتیں ہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مکہ اصل مکہ ہی ہے، عمرے حج جو کچھ ہے وہ مکہ میں ہے، لیکن مدینہ میں جانا ہے تو اللہ کے رسول کی محبت میں، ان کا گھر ہے، ان کا علاقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو بڑا مقام اور مرتبے بھی دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف نام ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نام مدینہ ذکر کیا ہے جو عام معروف ہے. اسی طرح اس کا نام نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے طابہ ملتا ہے. آقا علیہ السلام نے مدینہ کو طابہ کہا، اور اسی طرح ایک حدیث میں طیبہ کہا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس مدینہ کو دار کے نام سے یاد کرتے ہیں. دار یعنی گھر. یہ گھر تھا مہاجرین کا. مہاجرین آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے. مکہ کی محبتیں، مکہ میں گھر بار سب کچھ، بچے سارا کچھ چھوڑ کے، جائیدادیں چھوڑ کے مدینہ میں آئے تھے. انہوں نے ویلکم کیا تھا، بہت اچھا رکھا تھا، بھائی چارہ قائم ہوا تھا. بڑی بڑی مثالیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو دار بھی کہا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر مدینہ کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، جس طرح مکہ کی ہمارے دلوں میں محبت ہے. او اشد، یا تو مکہ سے بھی زیادہ سخت ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے. صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول کسی سفر پہ جاتے، جب واپسی ہوتی مدینہ کی دیواریں نظر آتی تو اللہ کے رسول اپنی سواری کو تیز کر لیتے، اپنی سواری کو بھگا لیتے. مدینہ کی محبت کے اندر اللہ کے رسول اپنی سواری کو بہت زیادہ تیز کر لیتے. یہ مدینہ سے محبت تھی نبی علیہ السلام. یہ آقا کا مدینہ سے پیار تھا. اور میرے نبی کا پیار سبحان اللہ نام لحاظ نہیں تھا. ہم بھی بڑا پیار کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا پیار تھا جہاں آپ رہتے تھے، جہاں آپ رہ رہے تھے اس سے آقا محبت کرتے تھے، اس سے پیار کرتے تھے. بھائیو ہم بھی رہتے ہیں، ہم بھی کہیں رہتے ہیں، ہم بھی کہیں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، ہم ادھر زندگی گزارتے ہیں. اور ہماری محبتیں کس سے ہیں؟ ہماری عقیدتیں کس سے ہیں؟ مکہ کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کحبنا مکہ او اشد. اللہ ہمارے دلوں میں مکہ سے بھی سخت ہو سکے تو مدینہ کی محبت ڈال دو. بھئی ان کا گھر تھا، اپنے گھر کی بھی حفاظتیں بھی کی، اپنے گھر کو بچایا بھی. جب سارے دشمن اکٹھے ہو کے حملہ کرنے لگے تھے، میرے نبی نے خندقیں کھودی اور مدینہ کو بچایا ہے. ادھر کچھ لوگ آج کل کے جہاد پہ نام اٹھاتے ہیں، یہ جی خطے کا جہاد ہے، یہ قرۂ ارض کا جہاد ہے، زمین کے لیے جہاد ہے. میرے نبی نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے، مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی ہے. اور خندق کیسے کھود رہے ہیں؟ بڑی بڑی مشینیں ہیں. اللہ کی قسم میرے نبی نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں اور اپنے گھر کی حفاظتیں کر رہے ہیں. آؤ بھائیو ہم بھی اپنے گھر سے محبت کریں، آؤ اپنے گھر کے لیے مخلص ہو جاؤ، دشمن کے ہتھ کندوں میں استعمال نہ ہو. یہ ہمارا ملک ہے. اس وقت ہم ہر چیز سے، ہر طرف سے ہمارے ملک کو خطرات ہیں.
آؤ ہم مخلص ہو جائیں. ہم مخلص ہوں گے تو یہ حکومتیں، یہ دنیا کا گند سارا خود بخود سیدھا ہو جائے گا. اگر ہم خود مخلص نہ ہوئے تو ہم کسی کو بھی سیدھا نہیں کر سکیں گے. ہماری حکومتیں بھی ملک بیچے گی، ہمارے شکوے بھی ہوں گے. آج کل ہر بندہ شکوے کر رہا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں سچی محبت اپنے علاقوں سے نصیب کر دے. مکہ اور مدینہ کی تو محبتیں ہیں ہی. اسی طرح انس بن مالک ہی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی بما مکہ، اے اللہ مدینہ کو بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تم نے مکہ کو بنایا تھا. نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے تو نے مکہ کو حرمت والا بنایا تھا، میں محمد دعا کرتا ہوں اللہ تم مدینہ کو بھی حرمت والا شہر بنا. اور پھر کہا یہ سفید یہ کالے پہاڑوں کے درمیان یہ جو جتنی جگہ ہے یہ ساری حرمت والی ہے. اللہ کے رسول نے مدینہ کو بھی حرمت والا بنوا لیا، دعا کر کے حرمت والا بن گیا. یعنی جس طرح ادھر جانور کو نہیں تنگ کرنا ادھر بھی نہیں کرنا. حرم کی حدود ہیں، آپ مکہ میں جائیں یا مدینہ میں، جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے ادھر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ادھر غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے، ادھر غیر مسلم داخل نہیں ہوگا، ادھر وہ داخل ہوگا جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ کو رب رسول کو رسول مانتا ہے، وہ اس کے اندر داخل ہوگا. بہرحال اللہ کے رسول مدینہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر پیار کرتے ہیں، اس کی حفاظتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ بھٹی ہے، جس طرح سونار کی بھٹی ہوتی ہے اس کے اندر سے سونا الگ گند الگ ہو جاتا ہے، یہ مدینہ بھٹی ہے. صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، ایک بندہ آتا ہے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، کہتا اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں. بیعت کرتا ہے، اگلے دن پھر آ جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں اس کو بخار چڑھا تھا، آ گیا، آ کے کہتا اللہ کے رسول میری بیعت واپس کر دے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں بیعت واپس نہیں کرتا. دوسری دفعہ پھر آیا، آقا نے جواب یہی دیا. تیسری دفعہ پھر آتا ہے، بیعت واپس کر دے. آقا کہتے ہیں میں بیعت واپس نہیں کرتا. چلا جاتا ہے، مرتد ہوا، مدینہ چھوڑ گیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ مدینہ بھٹی ہے، اس کے اندر سے جس کے سینے میں بغض ہوگا، جس کے سینے میں اسلام کی دشمنی ہوگی، وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ مدینہ کے اندر نہیں رہ سکے گا. اور کہا جس کو مدینے کے اندر موت آئے وہ جنت میں جائے گا. اور اسی طرح مدینے کے اندر رہنے کی تلقین کی. کہا اگر ہو سکے تو مدینے کے اندر رہائش پذیر ہو جاؤ، مدینے کے اندر سکونت اختیار کر دو. آقا کہتے ہیں امرت بقریۃ تأکل القری یقولون یثرب. آقا کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے میں ایک ایسی بستی تیار کروں، ایسی بستی تیار کروں. امرت بقریۃ تأکل القری، جو ارد گرد کی بستیوں کو کھا جائے گی. یقولون یثرب، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں. وہی المدینہ، اور وہ یہ مدینہ ہے، وہ مدینہ ہے. ارد گرد کی بستیوں کو کھانے سے مراد جب مدینہ شہر آباد ہو جائے گا تو لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع ہو جائیں گے. ہوا یہی، آج طول و عرض میں اسلام پھیلا تو نکلنے والے کہاں سے تھے؟ مدینہ النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو بکر عمر عثمان و علی کی خلافتیں اللہ اکبر مدینہ سے شروع ہوئی، مدینہ سے اپنے امور جاری کیا کرتے تھے. بہرحال گورنر ہاؤس بعد میں باہر بھی چلا گیا، لیکن مدینہ نبی علیہ السلام کی محبتوں کا محور ہے، آقا علیہ السلام کی محبتوں کا مرکز ہے. ایام حج شروع ہوئے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ مکہ اور مدینہ کی جانب سفر کر رہے ہیں. اور ادھر آ کے کچھ نام نہاد لبرلز جو ویسے تو بات نہیں کر سکتے، لیکن ادھر آ کے وہ بڑے بڑے ڈرامے شروع کر دیتے ہیں. او جی حج پہ جا رہے ہو، آج کل مطلب 15-16 لاکھ کا حج کا خرچہ ہے. وہ کہتا اتنا خرچہ کرنے سے بہتر ہے آپ جی کسی غریب بیٹی کی شادی کروا لیں.
آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی حرج نہیں ہے بیٹی کی شادی کروانے میں، یتیم کی کفالت کرنے میں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے سارا سال نہیں یاد آتا، حج کے ایام میں آ کے یاد آتا ہے یتیم بچیوں کی شادیاں ضروری ہیں۔ سارا سال نہیں یاد آتا، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جب لوگ کوئی کہتے نا میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کہتا 6واں عمرہ کرنے لگ گیا، کسی بچے کی شادی کروا دے۔ بھائی ٹھیک ہے، کروائی جا سکتی ہے، لیکن جو جا رہا ہے اللہ کے گھر کے لیے اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس کو نہ روکو۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی استطاعت ہونے پہ۔ آج کل لوگ اللہ اکبر بڑی کوشش کر کے جا رہے ہیں، کوئی آسان نہیں ہے حج کرنا آج کل کے دور میں عام بندے کے لیے، لیکن لوگ بڑی کوشش کر کے، بڑی تگودو کر کے، معاملات سمیٹ کے، کچھ لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں جانے کے لیے، لیکن ان کے معاملات بکر چکے ہیں۔ جی میرے معاملات بہت ہیں، پیچھے سے لوگ کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید کی ہے جس کے پاس حج کی استطاعت بھی ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے۔ کرو، جاؤ، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو جاؤ اللہ کے گھر کے اندر، کرو حج، کرو عمرے، رب کے گھر کی زیارتیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا حکم دیتے ہیں، آؤ حج کرو، زندگی کے اندر ایک دفعہ حج لازمی کر لو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ ادھر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں بھائیو، زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، اس کے لیے کتنی تگودو کرتے ہیں، کتنی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں۔ میں کیا کچھ نہیں کرتا کہ میں اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے چلے جاؤں۔ آپ عمرہ ہی لے لیں، کئی لوگ آپ کو ملیں گے، میں جی ہر رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ ذرا یہ تو بتائیے، آپ رمضان میں عمرہ کر لیتے ہیں، ہو سکے تو حج بھی کر لیتے ہیں، مجھے یہ تو بتائیے آپ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں کتنا آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ سال بعد ایک دفعہ عمرہ کر لو یا زندگی میں ایک دفعہ حج کر کے پھر بھول جاؤ سارے معاملات، پھر سب کچھ بھول جاؤ کہ میں نے مسجد میں بھی جانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ بھائیو نماز ضروری ہے، حج آپ نہ بھی کریں، استطاعت نہ ہو تو چھٹکارا ہو سکتا ہے، لیکن نماز ضروری عمل ہے، اس کے لیے ہم نہیں آتے، حج کے لیے اتنی دور جاتے ہیں، ادھر تو معاملات کو سمیٹنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5 وقت مسجد میں آنا ہمارے معاشرے کے لیے بہت مشکل کام بن چکا ہے، جبکہ مسجد میں آنا چاہیے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے، اس کے اندر اپنے دلوں کو لگانا چاہیے، لیکن نہیں، حج کرنے کے لیے اتنا دور جا سکتا ہوں، اللہ اکبر، عمرے میں کر سکتا ہوں، لیکن مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی طرف مائل ہونا، یہ میرے وصف کی بات نہیں ہے۔ مکہ کی محبتیں، مکہ سے عقیدتیں، آپ کے پیار، آپ کی محبتیں بجائے دنیا کی ہر رنگ و نسل کا بندہ ادھر آیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مکہ میں جائیں دیکھیں، ہر طرح کا بندہ ہے ادھر، ہر طرح کے لوگ ادھر آ کے ایک ہوئے ہوتے ہیں، کوئی زنگ و نسل، کوئی ذات پات کا مسئلہ نہیں ہے، احرام باندھے ہیں، لباس ایک ہے، رنگ مختلف ہے، نسلیں مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، سب ایک جگہ آ کے جمع ہو کے یہ پیغام دیتے ہیں، آؤ امت مسلمہ ایک وحدت بن جاؤ، ایک ہو جاؤ، ادھر آ کے تم سب ایک ہو جاتے ہو، آؤ آگے پیچھے بھی ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، مل جل جاؤ، آپس میں یک جان یک زبان ہو جاؤ۔ جب امت مسلمہ اکٹھی تھی اس وقت کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، جب الگ الگ پاش ہوئی، پھر ہمارے حرم کو بھی خطرے ہوئے، پھر امت مسلمہ کو بھی خطرہ ہوا۔ آج بھی آپ کو دنیا کے اندر ایک ایسے گروہ بھی موجود ہے جو آج بھی چاہتا ہے میں کعبہ کو ختم کر دوں، میں کعبہ کو مٹا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا، قیامت کے دن ایک چھوٹے قد والا، باریک پنڈلیوں والا ایک شخص اس کو منہدم کرے گا، اس کو ختم کرے گا، اور وہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا، اس سے قبل اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، مرتبہ دیا۔ ایک دفعہ طواف کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، عمر ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول، عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے لوگ مقام ابراہیم پہ بھی 2 نفل ادا کریں، میں قربان جاؤں عمر جیسی عظیم ہستی پہ۔ عمر زمین پہ مشورہ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس مشورے کی اتنی لاج رکھتے ہیں، اتنا اس کو مقام دیتے ہیں کہ اللہ قرآن بنا کے اتار دیتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کے قریب جس کے اوپر کھڑے ہو کے، جو ابراہیم کی لفٹ تھی جس کے اوپر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کی تھی، بیت اللہ کو بنایا تھا، اللہ نے حکم جاری کر دیا طواف کرنے کے بعد ادھر 2 رکعتیں نماز ادا کرنی۔ ہاں اس کے سامنے نہیں، پورے حرم میں اس کی نیت کر کے کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مقام ابراہیم اس کے سامنے نماز ادا کرنی ہے۔ آؤ ادھر ہم ابراہیم علیہ السلام کے موضوع کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی قربانیاں، ان کا اتنا کچھ، اس کے بعد اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اس کے بعد اللہ نے اتنا مرتبہ اور شان دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کے تذکرے، ان کے واعظ، ان کی بتائی ہوئی باتیں سب کچھ تازہ تر و تازہ اسی طرح چلتا ہوا کر دیا ہے، چلتا رہے گا قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں لیتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندے کو نکھار کر کے اللہ تعالیٰ اس کا رہتی دنیا تک کے لیے تذکرے زندہ کر دیتا ہے۔ آج حرم کی فضیلت، آج حرم کے اندر لوگوں کا لگاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف آنا، ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دیکھے قربانی کتنی بڑی ہے۔ آج ہم ادھر چلے جاتے ہیں، ذرا یہ بھی سوچو ابراہیم نے اس کے پیچھے قربانی کتنی بڑی دی تھی۔ بڑھاپے میں بیٹا ملا تھا، اس کو بے آب و یار وادی میں چھوڑا تھا، اور ادھر پھر دعا کی تھی اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، ادھر لوگ آباد ہو جائیں۔ لوگ کیسے آباد ہوئے؟ اس کے پیچھے دیکھے وجہ کیا ہے؟ زمزم کا چشمہ پھوٹا ہے، جرہم قبیلے کے لوگ گزر رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر پرندہ کیوں منڈلا رہا ہے۔ 2 لوگوں کو بھیجا ان کے سردار نے، آ کے بتاتے ہیں حضرت ادھر پانی موجود ہے۔ اماں جی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول ادھر فرماتے ہیں، کہتے اسماعیل پہلے ہی چاہتی تھی کہ ادھر لوگ آ کے آباد ہوں۔ ان کا سردار آتا ہے، کہتا ہم ادھر قبیلہ آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اسماعیل کہتے ٹھیک ہے قبیلہ آباد کیجئے، لیکن پانی پہ قبضہ ہمارا ہوگا۔ بہرحال قبیلہ آباد کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اتنی رونق و بیل، یہ اتنا کچھ، آج بندے جاتے ہیں کعبے کے ساتھ لپٹ کے، کعبے کے ساتھ اپنے سینے ملاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، کہہ دو آمین۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ادھر جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ محترم بھائیوں، بڑا مقدس گھر ہے، بڑا برکت والا گھر ہے، اس کی بڑی شانیں ہیں، اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ حج کرتا ہے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اللہ اکبر، حج بڑا مقام ہے، ادھر لوگ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں۔ بہرحال بڑے مقام، بڑے مراتب، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دیکھنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی عبادات قبول کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔